اللہ तबारक व ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, कहते हैं कि किसी इलाके में रज़ाक नाम का एक पुख्ता उम्र का किसान रहता था। अब ये किसान हर वक्त दूसरों की मदद करता था और नेक दिल और शरीफ इंसान था। अगरचे इस किसान के पास दौलत ठीक ठाक थी और ये इतना गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी इस किसान ने अभी तक शादी नहीं की थी। इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि ये रज़ाक एक आंख से अंधा था। इस वजह से इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लगती थी और कोई भी लड़की इसको पसंद नहीं करती थी। अब रज़ाक बचपन से एक आंख से अंधा नहीं था, बल्कि बचपन में तो इसकी एक आंख बिल्कुल दुरुस्त थी। कहते हैं कि बचपन में ही उसके वालिदैन फौत हो गए थे और घर की सारी जिम्मेदारी रज़ाक पर आन पड़ी थी। रज़ाक कभी बचपन में समझदार हो गया था और अपने घर को अच्छी तरह से चला रहा था, क्योंकि बचपन में ही रज़ाक को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। इस वजह से बचपन में ही रज़ाक खेती बाड़ी का सामान लेकर खेतों में निकल जाता। कहते हैं कि एक मर्तबा रज़ाक खेतों में काम कर रहा था तो उसी वक्त एक चोट इसको लगी और ये जमीन पर गिर गया। जैसे ही रज़ाक जमीन पर गिरा, इसकी एक आंख ज़ाये हो गई। एक आंख के न होने की वजह से रज़ाक की शक्ल अब बहुत बुरी लगती थी। इसलिए रज़ाक की उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई थी, दौलत भी इसके पास ठीक ठाक मौजूद थी, लेकिन अभी तक इसने शादी नहीं की थी, क्योंकि कोई लड़की इसको पसंद भी नहीं करती थी। फिर यूं ही दिन गुजर रहे थे और रज़ाक भी जबरदस्ती किसी से शादी नहीं करना चाहता था। रज़ाक की अब उम्र वाकईतन ज्यादा हो रही थी, लेकिन ये खेतों में काम करके घर आता और खुद अपने लिए खाना पकाता और फिर खाकर सो जाता। इस तरह इसकी जिंदगी गुजर रही थी। कहते हैं कि जिस गांव में रज़ाक रहता था, उसी गांव में अक्सा नाम की एक लड़की भी रहती थी। बचपन से ही इस लड़की को बनाओ सिंगार का बहुत शौक था और ये हमेशा खुद को सजा सवार कर रखती थी। इस वजह से लोग इसको देखते तो इसके दीवाने हो जाते। जब ये कुछ बड़ी हुई तो इसने सारी हदें पार कर दी और इसने लोगों के साथ ताल्लुकात रखना शुरू कर दिए, क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी तारीफ होती है। और वैसे अक्सा खूबसूरत भी बहुत थी, और जब ये बन सवर कर घर से बाहर निकलती और बाल खोलकर गली में चला करती थी तो बाजार में निकलने वाला कोई मर्द ऐसा नहीं होता था जो अक्सा की तारीफ किए बगैर वहां से गुजर जाता। अक्सा बहुत खुश होती थी। इसने कई लोगों के साथ ताल्लुकात पाल रखे थे। लोग अक्सा के साथ बदकारी करते और अक्सा को पैसे भी मिल जाते। इस तरह अक्सा अपने लिए मजीद सजावट का सामान खरीद लेती। अब ये बात पूरे इलाके में तकरीबन मशहूर हो चुकी थी। जब इस बात की भनक अक्सा के वालिदैन को पहुंची तो वो बेचारे बहुत परेशान हुए। वो अपनी बेटी को अब घर से निकाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें ताकि हमारे सर से ये बोझ उतर जाए, फिर हो सकता है अल्लाह इसे हिदायत दे और ये बुरे काम छोड़ दे, क्योंकि शादी के बाद ये अपने शोहर से हम बिस्तरी करेगी तो शायद ये दूसरे मर्दों की तरफ नहीं जाएगी। अब अक्सा के वालिदैन ने इसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला ये हुआ कि गांव का कोई भी लड़का अक्सा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई लड़का मान भी जाता तो इसके वालिदैन इनकार कर देते, क्योंकि अक्सा अब तकरीबन पूरे इलाके में बदनाम हो चुकी थी। खैर, अक्सा के वालिदैन मुसलसल अक्सा के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और दूसरी तरफ वो किसान भी अपने लिए कोई हमसफर तलाश कर रहा था। बात चलती चलती इस रज़ाक किसान तक भी आ पहुंची। किसी ने रज़ाक को बताया कि इस तरह अक्सा की शादी हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर तुम रिश्ता लेकर उसके घर जाओ तो शायद तुम्हारी उससे शादी हो जाए। अब रज़ाक जानता था कि अक्सा मुझसे उम्र में छोटी है, इसलिए रज़ाक ने शादी से इनकार कर दिया और ये कहने लगा, मैं अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता और अक्सा के वालिदैन भी अपनी लड़की की शादी मुझसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो उम्र में उस लड़की से बहुत बड़ा हूँ। बताने वाले ने रज़ाक को सारी बात बता दी।
کہ اس طرح دراصل اقصیٰ پورے علاقے میں بدنام ہے، اس لیے اب اقصیٰ کے والدین بھی اقصیٰ کی جلدی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بدنام ہونے کی وجہ سے کوئی اور لڑکا اقصیٰ سے نکاح کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب جس شخص نے رزاق کو یہ ساری بات بتائی، رزاق اس سے پوچھنے لگا، کیا سچ میں اقصیٰ برے کام کرتی ہے، زنا اور بدکاری جیسے کاموں میں ملوث ہے؟ یہ سن کر سامنے والا شخص رزاق سے کہنے لگا، میاں میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی ان کاموں میں ملوث ہو اور اس وجہ سے بدنام ہو گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے گناہ اور بے قصور ہو اور ایسے ہی زمانے نے اس پر تہمت اچھالی ہو۔ تم جانتے ہو کہ زمانے کے نشیب و فراز کسی نہ کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان بے قصور ہے یا با قصور ہے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس بارے میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتا، لوگ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن میں نے آج تک اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہاں لیکن میں نے سنا بہت لوگوں سے ہے، لیکن سنی ہوئی بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ رزاق اس شخص کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور اقصیٰ سے شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب اس شخص نے رزاق کو پریشان دیکھا تو یہ شخص رزاق سے کہنے لگا، میاں تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم اللہ پہ بھروسہ کر کے اس سے نکاح کر لو اور اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آؤ۔ رزاق نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو رزاق نے آنکھیں اٹھا کر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رزاق اس سے پوچھ رہا ہو، اگر واقعتاً وہ بدکار نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ رزاق کے تجسس کو دیکھ کر وہ شخص رزاق سے کہنے لگا، میاں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں وہ لڑکی اقصیٰ فقط بدنام ہی ہو اور حقیقت میں اس نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو، ایسا کوئی گناہ اس نے نہ کیا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم جانتے ہو کہ زمانے کی عادت ہے یہ لوگوں پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، لوگ تو ایسی باتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس انسان کو اللہ کی نظر میں درست اور صحیح ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے ٹھیک ہونا اور ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرنا تو ریاکاری میں آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سچ میں وہ لڑکی بدکار ہے اور زنا کرتی ہے تو میاں مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس دور میں کون ہے جو پوری طرح سے شریف ہے؟ سارے لوگ ہی بدکار ہیں، ہر کوئی گنہگار ہے۔ رزاق نے اس شخص کی یہ بات سنی تو رزاق مزید حیران ہوا اور اس شخص سے پوچھنے لگا، میاں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی۔ یہ سن کر وہ شخص رزاق سے کہنے لگا، میاں میرے ابا حضور کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی بھی شخص نیک اور شریف نہیں ہے، بس اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اس وقت تک نیک اور شریف ہے جب تک وہ گناہ کرتا ہوا پکڑا نہیں گیا۔ میاں اگر تم شریف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہوئے ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ اور اگر کوئی شخص بدکار ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ صرف وہی گنہگار ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ میری مانو تم اللہ پر بھروسہ کر کے اس لڑکی سے شادی کر لو۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ گناہگار لوگوں نے توبہ کی اور وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تم کوشش کرنا کہ اپنی بیوی کو نیک راستے کی طرف لے کر آنا، طرح شادی کر کے تمہیں ہم سفر بھی مل جائے گا اور کسی کی توبہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ رزاق نے اپنے دوست کی ساری باتیں سنی تو اب اس کا دماغ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ واقعتاً مجھے اقصیٰ سے شادی کر لینی چاہیے، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ رزاق نے یہ بات اپنے دوست کو بتا دی۔ اچھا اب رزاق کا اور تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ 2 دنوں کے بعد رزاق اپنے اسی دوست کے ساتھ اقصیٰ کا رشتہ لینے کے لیے اقصیٰ کے گھر پہنچ گئے۔ اقصیٰ کے والدین نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ کوئی خود چل کر رشتہ مانگنے آیا ہے تو وہ دونوں تیار ہو گئے۔ حالانکہ جب انہوں نے رزاق کو دیکھا تو وہ تھوڑا پریشان ہوئے کیونکہ رزاق ایک پکی عمر کا کسان تھا اور دوسرا رزاق ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا، لیکن پھر بھی اقصیٰ کے والدین یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو شاید پھر ہماری لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا اور ہماری لڑکی پھر پوری عمر کنواری بیٹھی رہے گی۔
اس طرح بدنامی اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے اقصیٰ کے والدین نے مفاہمت اسی میں سمجھی اور انہوں نے رزاق سے رشتہ کرنے کی حامی بھر لی۔ جب دونوں راضی ہو گئے تو رزاق کی شادی اقصیٰ سے ہو گئی۔ اقصیٰ جانتی تھی کہ میرے والدین مجھ پر زبردستی کریں گے، اس لیے اس نے بغیر انکار کے بات مان لی۔ اس نے سوچا کہ میرے نصیب میں یہی رزاق کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اقصیٰ سچ میں بدکار تھی اور زنا بھی کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں رہوں چاہے کسان کے گھر میں رہوں، میں لوگوں سے تعلقات رکھ لوں گی۔ یہاں میرے دو ماں باپ میری نگرانی کرتے ہیں، وہاں تو ایک کسان ہوگا اور سنا ہے وہ بھی پورا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تو مجھے اور آسانی ہو جائے گی تاکہ میں لوگوں سے ملوں، کیونکہ میں پورا دن گھر میں اکیلی ہوں گی۔ یہاں تو مجھے کبھی کبھی موقع ملتا ہے، وہاں تو میری مرضی ہوگی، میں جب چاہوں گی کسی کو اپنے گھر بلا لوں گی۔ بس یہی سوچ کر اقصیٰ نے شادی کی حامی بھر لی۔ پھر اقصیٰ اور رزاق کی شادی ہو گئی۔ رزاق اقصیٰ کو دلہن بنا کر اپنے گھر میں لے آیا اور رزاق نے اقصیٰ کو اپنے گھر میں رکھا۔ رزاق اب اقصیٰ کو نماز کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ میں اقصیٰ کو نماز پڑھواتا بھی ہے، کیونکہ یہ کسان خود بھی 5 وقت کا نمازی تھا تو یہ اقصیٰ کو بھی نماز کے لیے کہتا تھا اور اقصیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتی تھی۔ جس نماز کے وقت رزاق گھر ہوتا تھا اکثر اقصیٰ وہ نماز پڑھنے میں بہت جلدی کرتی تھی، لیکن جب کسان کھیتوں میں چلا جاتا تو اقصیٰ نماز کو دیکھتی بھی نہیں تھی اور کسان کے جاتے ہی یہ اپنے عاشقوں کو اپنے گھر بلا لیتی تھی اور پورا دن انہی کے ساتھ گزارتی تھی۔ اقصیٰ بلا کی خوبصورت تھی لیکن اس میں شرم و حیا نہیں تھی۔ ویسے اگر ایک عورت میں شرم و حیا نہ ہو تو وہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ اقصیٰ کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ اقصیٰ بلا کی خوبصورت نہیں بلکہ بلا تھی۔ رزاق کو کچھ شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی غیر مردوں سے تعلقات رکھ رہی ہے، کیونکہ جب رزاق گھر آتا تو اقصیٰ اس وقت مصلے پر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ رزاق بیچارہ تو سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی بدل چکی ہے اور اس نے گناہ ترک کر دیے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میری بیوی پر الزام لگایا جاتا تھا، میری بیوی تو اتنی نیک پاک اور متقی پرہیزگار ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ رزاق تو سارا دن کھیتوں میں رہتا، پیچھے جب اس کی بیوی اکیلی ہوتی اور اس کے پاس غیر مرد آتے تو علاقے والوں کو ان کا آنا جانا نظر آتا تو علاقے والوں کو بہت برا لگتا، کیونکہ رزاق بذات خود ایک اچھا انسان تھا اور بہت ہی زیادہ شریف تھا، سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد رزاق کو گاؤں کے چند بزرگوں نے اپنے پاس بلایا اور رزاق کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح کر کے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں کچھ غیر مرد آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بیوی سے بدکاری کرتے ہیں، تم اپنے گھر پر کچھ توجہ دو۔ رزاق نے بوڑھے بزرگوں کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ رزاق تو اپنی بیوی کو بہت ہی نیک اور شریف پا رہا تھا۔ رزاق کو لگتا تھا کہ میری بیوی نے آج تک کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ رزاق نے ان بزرگوں کی بات پر یقین نہیں کیا اور اپنے گھر میں واپس آ گیا، لیکن اب اس کے ذہن میں شک پڑ گیا تھا۔ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی مصلے پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ دراصل وہ نماز نہیں پڑھ رہی تھی بلکہ اپنے شوہر کو دکھا رہی تھی اور وہ ریاکاری کر رہی تھی، اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ نماز کا سہارا لیتی تھی۔ رزاق نے سوچا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اتنی نمازی ہے، کیا میری بیوی گناہ کر سکتی ہے؟ لیکن پھر رزاق نے سوچا کہ پہلے بھی میری بیوی بدنام تھی اور اب علاقے کے بزرگ بے وجہ تو مجھے نہیں کہیں گے، اس لیے رزاق نے فیصلہ کیا کہ کل میں کام پر نہیں جاؤں گا اور جلدی گھر واپس آ جاؤں گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کیا سچ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ بس اگلے دن جیسے ہی رزاق کھیتوں میں کام پر جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، آج میں شام کو دیر سے آؤں گا، اس لیے تم پریشان مت ہونا۔ بیوی نے یہ بات سنی تو وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ کسان یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ کسان کے جاتے ہی اس کی بیوی نے کسی طرح سے اپنے عاشقوں کو اپنے پاس بلا لیا
और यूं ही अपने आशिकों के साथ बदकारी करने में मशगूल हो गई। किसान को इस बात का इल्म हो गया, क्योंकि किसान काम पर नहीं गया था और वहीं एक जगह से छुपकर अपने घर को देख रहा था। किसान ने जब अपनी आंखों से ये सारी हाल हकीकत देखी तो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन किसान सब्र तहम्मुल वाला इंसान था, जज्बाती बिल्कुल नहीं था। इसने सोचा कि अगर इस वक्त मैं अपने घर में जाऊंगा तो शायद मुझे गुस्सा आएगा और मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा और बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह मेरी बीवी भी जिद पकड़ लेगी, क्योंकि किसान जानता था कि अगर गुनाह को रोकना हो तो प्यार से रोका जाना चाहिए। सख्ती करके कोई काम नहीं होता। दिल से जब तक एक इंसान गुनाह से तौबा ना करे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मारने से इंसान गुनाह के काम नहीं छोड़ सकता। खैर, सारा दिन किसान अपने घर से बाहर रहा और शाम को थोड़ा देर से घर वापस आया। अब किसान ने आज रात खाना भी नहीं खाया, क्योंकि इसे अपनी बीवी की परेशानी थी। बीवी ने जब खाने के बारे में पूछा तो किसान ने अपनी बीवी से कह दिया, आज मैं अपने एक दोस्त के यहाँ से खाना खा कर आया हूँ, इसलिए तो मुझे आने में देर हो गई है और मैं देर से घर आया हूँ। दरअसल किसान झूठ बोल रहा था, इसको खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। खैर, अगले दिन किसान फिर काम पर चला गया और शाम को वापस आकर किसान अपनी बीवी से कहने लगा, हमारी फसल खराब हो रही है, इस तरह रोज आने जाने में बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए मैंने अपने खेतों के करीब ही एक मकान देखा है। आज से हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि अपने उसी मकान पर चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। किसान ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था, क्योंकि किसान जानता था कि वो जगह बिल्कुल वीरान है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, और दूसरा वो जगह मेरे खेतों के बिल्कुल करीब है। उस जगह पर रहकर मैं अपने खेतों की देखभाल भी कर सकूंगा और अपने घर पर भी नजर रख सकूंगा, और जब मैं घर के करीब रहूंगा तो कोई भी मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी भी शायद ये बुरे काम छोड़ देगी। किसान बेचारा मजबूर था, वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि किसान को मालूम था कि अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो फिर मेरी शादी किसी और से नहीं होगी, क्योंकि पहले इतनी उम्र में इसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए किसान ने अपनी बीवी को कहा कुछ भी नहीं और ये अपने खेतों के पास वाले मकान में चला गया। तो बीवी खुश हुई, क्योंकि इसने सोचा कि हम एक वीरान जगह पर जा रहे हैं, इसलिए वहां पर गांव वालों का डर भी नहीं रहेगा और मैं अपनी मर्जी करूंगी। लेकिन जब वहां पहुंचे और बीवी ने देखा कि ये जगह तो बिल्कुल मेरे शोहर की नजरों के सामने है, फिर बीवी परेशान हो गई। इसने सोचा कि मैं यहाँ किसी को भी अपने घर नहीं बुला सकूंगी। खैर, चंद दिन गुजर गए और किसान ने अब ये मामूल बना लिया था। किसान अपने मकान से निकलकर अपने खेतों में काम पर जाता और फिर वक्फे वक्फे से घर भी चक्कर लगाता था, क्योंकि अब मकान बिल्कुल खेतों के करीब था। इसलिए किसान को ज्यादा वक्त भी नहीं लगता था और किसान घर से चक्कर भी लगा लेता था। जब किसान घर आता तो इसकी बीवी चौकन्नी हो जाती, क्योंकि अब किसान रोजाना 3 से 4 मर्तबा घर के चक्कर जरूर लगाता था। इसलिए अब इसकी बीवी का उसके आशिकों से मिलना बहुत खतरनाक हो गया था। इसलिए इसने अपने आशिकों को अपने घर पर बुलाना छोड़ दिया था। लेकिन सच है कि आदत मरने के साथ ही जाती है, सर जाता है तो आदत जाती है। इसलिए इस बदकार औरत की भी ये आदत नहीं गई। 1 महीना तो इसने बगैर जिना के सब्र किया, लेकिन जब इसे मालूम हो गया कि अब सारे दरवाजे बंद हैं और कोई भी रास्ता नहीं कि जिससे मैं किसी को अपने पास बुलाकर जिना करूं, तो इसने एक दिन शाम के वक्त अपने शोहर को ये कह दिया, मियाँ जब आप घर से बाहर जाते हैं तो मैं पीछे अकेली इस वीरान जगह पर डरती हूँ। आप ऐसा करें कि घर में कोई मुलाजिम रख दें ताकि वो घर के काम भी करे और फिर मैं अकेली भी नहीं रहूंगी, और जब आप वापस आएंगे तब तक घर के काम भी हो चुके होंगे। किसान ने जब ये सुना तो किसान को समझ आ गई कि शायद अभी तक मेरी बीवी की हालत नहीं बदली और अभी तक वो गुनाह करना चाहती है। किसान अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ कोई मुलाजिम कैसे आएगा, ये एक वीरान जगह है और यहाँ मुलाजिम बहुत ज्यादा तनख्वाह लेंगे।
میں آئندہ سے یہ کروں گا کہ گھر جلدی آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ کام کروا دوں گا، اس طرح گھر کے کام کاج تو ہو جائیں گے۔ پہلے تو اقصیٰ یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح کسان مجھے کوئی ملازم رکھ کر دے گا اور پھر میں اسی ملازم کے ساتھ زنا کروں گی، کیونکہ زنا کی عادت ایسی ہے جو انسان کو ہر حد بھلا دیتی ہے۔ لیکن جب رزاق نے ملازم رکھنے سے انکار کر دیا تو اس چلاک اور بدکار اقصیٰ نے اپنی دوسری چال چلی اور یہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اب گھر میں آ کر میرے ساتھ کام کروا دیں گے، لیکن آپ کے نہ ہونے پر جو مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ رزاق نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو رزاق بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ رزاق کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اب اس بات کا میں کیا جواب دوں۔ اب میں مسلسل گھر میں بھی نہیں رہ سکتا اور گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ادھر میری فصل خراب ہوتی ہے اور ادھر میری بیوی خراب ہوتی ہے۔ رزاق ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اقصیٰ نے بول کر رزاق سے یہ کہہ دیا، میاں تم ایسا نہیں کرتے کہ گھر میں ایک کتا رکھ دو تاکہ وہ میری تنہائی کو کم کر دے اور مجھے ڈر محسوس نہ ہو، اگر کبھی کوئی خطرہ ہو تو وہ کتا بھونک کر آپ کو چوکنا کر دے اور آپ بھی واپس گھر میں آ جائیں۔ کسان نے یہ بات سنی تو کسان اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں گھر میں ایک کتا لے آؤں گا۔ اب کسان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میری بیوی گھر میں کتا کیوں رکھوانا چاہتی ہے۔ کسان نے فقط یہ سمجھا کہ میری بیوی حفاظت کے لیے گھر میں کتا رکھنا چاہتی ہے، اس لیے کسان نے بغیر کسی انکار کے ایک شکاری کتا اپنے گھر میں رکھ دیا تاکہ وہ اس کی بیوی کی حفاظت کر سکے۔ اب کسان کھیتوں میں کام کرنے جاتا اور پیچھے اقصیٰ اس کتے کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ اب اقصیٰ تو عادی مجرم تھی، اسے تو زنا کرنا تھا، چاہے کسی مرد کے ساتھ کرے یا کسی جانور کے ساتھ کرے۔ جیسے ہی کسان باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا، یہ کتے کے پاس جاتی اور اسے پیار کرنے لگتی۔ آہستہ آہستہ یہ کتے کو اپنے آپ سے مانوس کرنے لگی اور کتا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا پیار لیتا رہتا تھا۔ اقصیٰ کچھ دنوں تک کتے کو اپنے آپ سے مانوس کرتی رہی اور پھر کتے کو اپنے جسم کے قریب کرنا شروع کر دیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اقصیٰ نے 2 مہینوں کے بعد اس کتے کو اپنے ساتھ زنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کر لیا۔ اب 2 مہینوں کے بعد حالت یہ ہو چکی تھی کہ اقصیٰ کا شوہر جب بھی گھر سے باہر جاتا، اقصیٰ اس کی غیر موجودگی میں کتے سے زنا کرتی تھی اور یہ گھٹیا کام سر انجام دیتی تھی۔ ایک دن جب شوہر گھر میں آیا تو اقصیٰ کتے کے قریب بیٹھی تھی۔ رزاق نے جب اقصیٰ کو کتے سے یہ پیار کرتے ہوئے دیکھا تو اسے تھوڑا سا ذہن میں عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے کہا کچھ بھی نہیں اور وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن جیسے ہی رزاق کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے میری بیوی میری غیر موجودگی میں کتے سے زنا کرتی ہو۔ اس نے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن یہ بات اس کے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ اب کھیتوں میں کھڑے ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کتے سے بدکاری کر رہی ہے تو آج اس پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ کسان نے یہ دعا کر دی تھی لیکن وہ پچھتا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ فقط میرا وہم ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر شام تک یہی خیال کسان کو تنگ کرتا رہا۔ شام کے وقت جیسے ہی کسان اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر میں پہنچا تو وہ گھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی کا آدھا جسم کتے میں مل چکا تھا اور آدھا جسم باقی تھا، یعنی کسان کی دعا منظور ہو گئی تھی اور اس کی بیوی جب کتے سے زنا کر رہی تھی تو وہ آدھا جسم بچ گیا تھا اور آدھا جسم کتے کے جسم میں تبدیل ہو گیا تھا اور وہ پوری طرح سے کتے کے جسم سے چمٹ گئی تھی۔ کسان نے جیسے ہی اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو کسان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کسان چیخ مار کر وہیں نیچے زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کافی دیر تک کسان بیچارہ زمین پر یوں ہی بے ہوش پڑا رہا۔ جب کسان ہوش میں آتا ہے تو وہ ڈرا ہوا تھا اور جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن اب کمرے میں اس کی بیوی بھی موجود نہیں تھی اور وہ کتا بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ نہ جانے اب اس کی بیوی کہاں چلی گئی تھی اور نہ جانے وہ کتا کہاں گیا تھا۔
کیونکہ کسان تو بے ہوش ہو گیا تھا، اور جیسے ہی کسان ہوش میں آیا اس کے گھر میں نہ وہ کتا تھا نہ اس کی بیوی تھی، لیکن کسان کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی واقعتاً بدکار تھی اور اس پر زندگی میں ہی عذاب آ گیا تھا۔ کسان نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا۔